ہمارے لاکھوں اوورسیز بھائی جو پاکستان سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں برسا برس گزارتے ہیں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ انہیں 5-10 سال تک بھی صبر کرنا چاہیے، یا وہاں ان کو 5-10 سال کے لیے وہاں اگر کوئی نکاح کی صورت بن سکتی ہو تو اس حلال راستے کو اختیار کر لینا چاہیے، یا گھٹ گھٹ کے اور 5-10 سال صبر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت اچھے لوگ ہمارے سے رابطے میں رہتے ہیں، بہت عظیم حضرات و خواتین ہمارے ساتھ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سے جڑے رہتے ہیں، اور ہم سے مختلف تبادلہ خیال جاری رہتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہیں، بلکہ ایک نہیں 2 سوال ہیں۔ ہمارے لاکھوں اوورسیز بھائی جو پاکستان سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں برسا برس گزارتے ہیں، کوئی سال بعد اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے پاس، کوئی 2 سال بعد، کوئی 5 سال کا بعد، کوئی 10 سال کے بعد بھی واپس لوٹتے ہیں۔ اب اس میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ انہیں 5-10 سال تک بھی صبر کرنا چاہیے، اور اپنی ضرورت پر جو ہے نا صبر کے ساتھ رہنا چاہیے، یا وہاں ان کو 5-10 سال کے لیے وہاں اگر کوئی نکاح کی صورت بن سکتی ہو تو اس حلال راستے کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اب آج کل جو صورتحال چل رہی ہے پوری دنیا میں، اس موبائل کے آنے کے بعد بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، رابطے آسان ہو گئے ہیں۔ جب رابطے ہو جاتے ہیں تو پھر آگے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یورپ کے ملکوں کی تو بات ہی مت پوچھو، جہاں تو قدم قدم پہ گناہ کی، اب تو عرب ملکوں میں، حتیٰ کہ حرمین شریفین میں حجاز مقدس میں بھی عجیب خبریں سننے کو ملتی ہیں، بلکہ لوگ ہمیں وہاں کے لوگ بے شمار لوگ ہم سے رابطہ کر کے اپنی درد بھری کہانیاں سناتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ انہیں وہاں شادی کر لینی چاہیے، یا گھٹ گھٹ کے اور 5-10 سال صبر کرنا چاہیے؟ تو اس پر آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں دیں، نمبر 1۔ دوسرا سوال یہ ہے، جو بندہ وہاں پر 5-10 سال رہے تو اگر وہ یہاں پاکستان آتا ہے، اس کا چونکہ کاروبار، بزنس، ملازمت وہاں پر ہے، وہاں 5-10 سال کے بعد جب آئے گا، یا سال بعد بھی آتا ہے تو یہاں تو رہے گا یہ مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے، اور وہاں رہتا ہے 10 مہینے، یا 5 سال، 10 سال رہتا ہے وہاں۔ تو وہاں اگر اس نے شادی کر لی تو وہاں اس بیوی کو زیادہ وقت دے گا، اس بیوی کو کم وقت دے گا۔ تو یہ جو عدل کی شرط کے ساتھ اللہ نے دوسری کی اجازت دی ہے، تیسری چوتھی تک اجازت دی ہے، لیکن عدل کی شرط کے ساتھ مشروط اللہ نے اجازت دی ہے، تو یہاں عدل مفقود ہوگا۔ تو عدل نہ ہونے کی صورت میں یہاں کیا کرنا ہے؟ تو اس میں آپ اپنی قیمتی رائے دیں، یا پھر عدل کرنے کا بہت زیادہ اس کو شوق ہے تو پھر وہاں سے ہجرت ترک کر کے پاکستان میں آ کے جو روکھی سوکھی ہے وہ صبر کر کے، شکر کر کے وہی کھائے، اور دونوں بیویوں کو، 3-4 بیویوں کو عدل کے ساتھ رکھے، اور یہیں برابر ٹائم بھی دے، برابر ہر چیز دے۔ تو اس میں اپنی قیمتی رائے دیں، اور اللہ کو حاضر، یہ 2-3-4 شادیوں کا فلسفہ کوئی میرا ذاتی نہیں ہے، مفتی طارق مسعود کا نہیں ہے، یہ کوئی نئی پروڈکٹ ہم نہیں پیش کیے جا رہے ہیں، یہ تو وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بتلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تمام صحابہ کرام نے ارشاد فرمائی، پوری دنیا کے مسلمان اب تک اس پہ عمل پیرا ہیں، اور یہ ایک اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ صحابہ کے دور میں اتنی ضرورت نہیں جتنی اس دور میں ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں اتنی بے حیائی، بےہودگی کھلے عام نہیں تھی جتنی اب ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں عورتوں کی اتنی کثرت کی حدیثوں میں وہ بات نہیں بتلائی گئی تھی جتنا اس زمانے میں بتلائی۔ قرب قیامت میں یہ بتلایا گیا کہ اتنی عورتیں ہوں گی، ایک مرد اور 50 عورتیں ہوں گی۔ جب عورتوں کی کثرت اب ہے، اور قدم قدم پہ بے حیائی اور گناہوں کی دعوت بھی ہے، تو اب جو ہے، اور رابطے آسان ہو گئے اس موبائل کے فتنے کے ذریعے، تو اب جو ہے دوسرے، تیسرے، چوتھے نکاح کو عام کرنا وقت کی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت پورا کرنا یہ تو مشروط تھا عدل کے ساتھ، یہاں عدل نہیں پایا جا رہا۔ تو اس کا حل کیا ہوگا؟ اس حل کے اعتبار سے آپ کی قیمتی آراء کی ضرورت ہے، اور اگرچہ الحمدللہ اس کا حل ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ
حضرات و خواتین کی بھی قیمتی صلاحیتوں سے امت کو فائدہ پہنچے، اور اس میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس میں اچھے طریقے سے کمنٹس کیجئے، اور یعنی باقاعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری پڑھ کر، رب زدنی علما پڑھ کر اس میں قرآن کو دیکھیے، حدیثوں کا مطالعہ کیجئے، علماء کرام سے استفادہ کیجئے، مفتیان کرام سے استفادہ کیجئے، باقاعدہ علماء کرام سے استفتاء لیجئے، فتویٰ لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی روشنی میں اچھے طریقے سے کمنٹس کیجئے۔ اور اگر آپ کو اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ خاموش رہیے، الٹے سیدھے کمنٹس سے احتیاط کیجئے، یہ چونکہ یہ دینی مسئلہ ہے، اور اس میں اگر آپ کو زیادہ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کم از کم دعا دے دیجئے، دعا کر لیجئے کہ اللہ ہمیں اس مسئلے میں ہماری مدد فرمائے، اور اللہ ہمیں خیر کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر کی طرف چلنا ہے، وہ جو 5-10 سال ادھر کما رہا ہے نا، وہ 5-10 سال کے ادھر کمانے گیا ہوا ہے، وہ ادھر کمانا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن حلال پہ چلنا ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہاں پر رہتے ہوئے اس سے اگر غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، تو بھاڑ میں جائے وہ ساری کمائی، وہ جو یہ دنیا میں پلازے بناتا جا رہا ہے، یہ سارے پلازے اس کے گلے کا توق بن جائیں گے، اور اس کے لیے آخرت میں سزا کا باعث بن جائیں گے اگر وہاں رہتے اس کے گناہ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرتے ہوئے آپ ترقی کرتے کرتے چاند پہ نہیں آسمان پہ پہنچ جائیں الحمدللہ، لیکن اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اگر آپ جو ہے نا یعنی کچھ بھی ترقی کر رہے ہیں، وہ ظاہری ترقی، دنیا کی ترقی، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل ہم آخرت کے لیے ہیں۔ ہم نے دنیا کا جو بھی قدم اٹھانا ہے وہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اٹھانا ہے، تو اس لیے اپنی قیمتی آراء اس اہم ترین مسئلوں میں ضرور دیجئے، یعنی یہ اس میں احتیاط کیجئے۔ اللہ کے اس حکم، یہ اللہ نے اجازت دی 2-3-4 کی، کو آپ کی طرف سے کوئی ایسا جملہ نہ تحریر میں آئے، نہ بولنے میں آئے جو جملہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی اجازت پر اعتراض بنتا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت، لیکن مظلوم سنت، یہ وہ سنت جس کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، اس اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اپنی حماقت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بعض بے وقوف لوگ گناہ سمجھتے ہیں۔ تو اس پیاری سنت کے بارے میں آپ نے جو لفظ بولنے ہیں یا لکھنے ہیں، اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق لکھنے ہیں۔ آپ کا یہ تحریر یا آپ کا یہ جملہ، بولا ہوا جملہ آپ کے گلے کا پھندا نہ بن جائے، دنیا آخرت میں آپ کی سزا کا باعث نہ بن جائے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ بالکل جنت کے قریب ہوتا ہے، اس سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے کہ بالکل اس کو جنت سے اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، اور ایک آدمی جہنم کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، لیکن اس سے ایسی بات اللہ اسے کہلوا دیتے ہیں جو اتنی اللہ کو خوش کرنے والی ہوتی، اس ایک بات کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخلے والا بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر قدم پہ، ہر بول میں، ہر قول و فعل میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جنت کے قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں، بلکہ جنت کی طرف دوڑتے چلے جائیں، جنت کے کاموں میں آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔